اللہ کفا والصلاة والسلام علی نبیہ الحبیب المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری اسلامی خواتین ماں بہنوں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور اس مدرسے کے لیے، یہاں کے اساتذہ کے لیے، سب کے لیے بڑی سعادت کی بات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہ 6 بچے جنہوں نے حفظ قرآن ختم کیا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، پھل سے درخت پہچانا جاتا ہے۔ پھل جب اچھا ہوتا ہے تو درخت کی قدر ہوتی ہے، اور جب درخت پھل دینا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس درخت کو رہنے نہیں دیا جاتا، کاٹ کر جلاون بنا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہ بچے ہمارے اس مدرسے کا پھل ہیں۔ یہ مدرسہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی پرشاخ اور ہرا بھرا گھنا یہ درخت ہے۔ اس کے سایہ تلے ہمارے یہ بچے علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، تو ناظرہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور دینیات پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ یہ سب ہمارے اس ادارے کا پھل ہے۔ جی، کہتے ہیں کہ درخت کبھی چھوٹا ہوتا ہے، پھل بڑا ہوتا ہے۔ درخت چھوٹا ہوتا ہے اور پھل بڑا ہوتا ہے، تو الحمدللہ اپنا یہ مدرسہ چھوٹا مدرسہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بالاسات اور کنھوا اور کنکن جو مدرسہ ہے اس کے مقابلے میں تو چھوٹا ہی ہے، لیکن دیکھیے ماشاءاللہ پھل بڑا نکلا ہے۔ کدو کی لتی ہوتی ہے پتلی سی، اور دیکھیے پھل کتنا بڑا نکلتا ہے۔ ایسے ہی سمجھیے کہ ہمارا یہ درخت ہے، اس سے یہ پھل نکلا ہے۔ یہ ہمارے لیے، اپنے مدرسے کے لیے، یہ ہمارے بچے سمپل ہیں۔ جی، ان کو دیکھ کر کے آپ سمجھ لیں کہ یہاں ہمارے اساتذہ نے ان بچوں پر کتنی محنتیں کی ہیں، جس کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے اور یہ بچے ہمارے حافظ ہوئے۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھلاوے، پڑھے اور پڑھاوے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے یہ اساتذہ پڑھانے والے، ہمارے یہ بچے پڑھنے والے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد گرامی کی روشنی میں سب میں بہتر ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ خیر اور بھلائی اور بہتری جو آتی ہے ہر طرف سے آتی ہے۔ یہ آپ کی اولاد میں سب سے بڑھیا اولاد وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور پڑھاوے۔ آپ کے مالوں میں سب سے بڑھیا مال وہ ہے جو قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے پر آپ خرچ کریں۔ اور آپ کے اوقاتوں میں سب سے بڑھیا وقت وہ ہے جس وقت میں آپ قرآن پاک سیکھیں اور سکھلاویں۔ اور آپ کے زمینوں میں سب سے بڑھیا زمین وہ ہے جس زمین کے اوپر قرآن پاک پڑھا جائے اور پڑھایا جائے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ ہمارے یہ بچے جو ماشاءاللہ انہوں نے حفظ قرآن ختم کیا ہے، حفظ قرآن کو اللہ پاک ان کے حق میں، ان کے ماں باپ کے حق میں، ان کے خاندان کے حق میں، ان کے اساتذہ کے حق میں، خود اس ادارے کے حق میں ہر طرح سے خیر کا، رحمت کا، برکت کا، سعادت کا ذریعہ بنائے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے جو ماشاءاللہ جنہوں نے حفظ قرآن ختم کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ قرآن پاک پکا کریں۔ ابھی ان کا ختم ہوا ہے، دور کیے بغیر پکا نہیں ہوتا ہے قرآن پاک۔ ہمارے یہاں جو بہار کا مزاج ہے، بہت ساری جگہوں پہ گجرات وغیرہ میں ایسا ہے کہ قرآن پاک ختم کیا، ان کو دور سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے،
اور وہ سبق کے دوران ہی ان کا قرآن پاک پختہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو بہار کا مزاج ہے وہ سال 2 سال دور سناتے ہیں بچے، جب تک 8-10 دور نہ ہو جاوے قرآن پاک پختہ نہیں ہوتا ہے. اور قرآن پاک پختہ نہ ہو اور بچے جو ہے پڑھائی کو چھوڑ دیں تو بڑا خطرہ رہتا ہے کہ یہ بھول جائیں گے. یہ بھول اگر گئے اور انہوں نے بھلا دیا تو پھر بڑی وہ جو ہے بڑی وعید اور شدید وعید ایسے لوگوں کے لیے آئی ہے. جہاں حفظ قرآن پر بشارت آئی ہے کہ حافظ کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، اور جب آخری آیت ہوگی ان کی، وہ جنت کے اندر آخری ان کی منزل ہوگی. قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں. اتنے درجے گویا حفظ قرآن کی بدولت بلند ہوں گے ان کے، اور اپنے ان کے ماں باپ کے سروں پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی کے سامنے چاند سورج کی روشنی بھی فیل ہوگی. حالانکہ ان کے ماں باپ نے محنت نہیں کیا، حفظ نہیں کیا، حفظ انہوں نے کیا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے ان کو پوسا ہے، پالا ہے، جی ان کی پرورش پرداخت کیا ہے، اور ان کے دنیا میں آنے کا وہ ذریعہ بنے ہیں، اس بنیاد پر ان کو بھی نوازا جائے گا. اور حافظ کے خاندان سے 10 ایسے آدمی کے لیے حافظ کی سفارش قبول کی جائے گی جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہو. اس لیے دوستو اور بزرگوں کو کہا جاتا ہے کہ آدمی کو ہمت کرنی چاہیے، خود حافظ بنے، نہیں تو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی فکر کرے. بچے نہیں ہیں تو پوتوں کو حافظ بنانے کی فکر کرے، بھائی کو حافظ بنانے کی فکر کرے. کوئی نہیں ہے تو اپنے پیسے ہی سے صحیح ایک حافظ بنا لے. 3 سال 4 سال میں بچہ حافظ ہو جاتا ہے. اگر کسی بچے کو حافظ بنانا ہے، جیسے ہمارے ناظم صاحب ہے قاری توقیر صاحب، اور اسی طریقے سے اور بھی جو آپ کے نظر میں مدرسے ہوں، ناظم سے مل کر کے آپ بات کر لیں اور ایک بچے کو کم سے کم حافظ بنا لیں. یہ جب بچے وہ نوازے جائے، وہ حافظ بچہ جس پر آپ نے خرچ کیا ہے جب وہ نوازا جائے گا تو انشاءاللہ آپ بھی نوازے جائیں گے. یہ حافظ کے لیے جو بشارتیں ہیں اس کو سن کر کے آدمی کے منہ میں پانی آتا ہے. ایک مومن کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اے کاش ہم حافظ ہوتے، نہیں تو ہمارے بچے حافظ ہوتے. اور اس طریقے سے آدمی کو اپنے لیے نجات کا، بخشش کا ذریعہ ڈھونڈ لینا چاہیے اور سامان کر لینا چاہیے. تو جہاں بشارت ہے وہیں اگر یہ بچے قرآن پاک کو خدا نخواستہ بھلا دیں تو بڑی سخت وعید ہے. ایک ہے بھول جانا اور ایک ہے بھلا دینا. بھول تو آدمی اس طرح جاتا ہے کہ بڑھاپا ہوا، قوا کمزور ہوئے اور ذہن کمزور ہو گیا، حافظہ کمزور ہو گیا اور بھول گیا، لیکن پڑھتا رہا ہے، اس کے باوجود آدمی بھول گیا. اور ایک ہے بھلا دینا کہ حافظہ کمزور نہیں ہوا ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں، پڑھ کے دیا نہیں، نہ پڑھنے کے نتیجے میں قرآن پاک ذہن سے نکل گیا اور بھول گیا ہے. تو یہ بھلا دینا ہوا کہ قصد و ارادے سے اس نے پڑھا نہیں، پڑھتا رہتا، تلاوت کرتا رہتا تو یاد رہتا قرآن پاک. تو بھلا دینے کے لیے یہ سخت وعید آئی ہے کہ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، یہ اس کی سزا ہوگی. تو اللہ ہماری آپ کی ان سارے بچوں کی، سارے حافظوں کی حفاظت فرمائے کہ حفظ قرآن آدمی بڑی محنت سے یہ دولت حاصل کرتا ہے. دولت حاصل کر لینا کمال نہیں ہے، اس کو بچانا کمال ہے. کوئی آدمی دلی، بمبئی، کلکتہ جائے اور بہت ساری دولت کمائے، لیکن راستے میں لٹیرا لگ گیا اور ہاتھ سے بے ہاتھ ساری دولت ختم ہو گئی، حاصل کچھ نہیں نکلا. گھر لے کر کے آئے گا تب نہ کچھ کام ہوگا. ایسے ہی ان بچوں نے بڑی محنت سے حفظ کیا، اس حفظ قرآن کو بچا کر کے میدان حشر میں لے جائیں گے، تب نہ ان کے لیے فضیلت، ان کے ماں باپ کے لیے فضیلت، ان کے خاندان کے لیے سعادت.
بچا کے لے جائیں گے تب نا. دیکھیے قرآن نے بھی کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر کے آئے گا اس کے لیے 1 پر 10 گنا ثواب ملے گا. نیکی کر لیا نا، نیکی لے کر کے آئے. جی آپ نے نیکی کیا ہے اور شیطان نے ایسا ورغلایا کہ وہ نیکی برباد ہو گئی، تو کہاں لے کر کے میدان حشر میں آپ جا رہے ہیں کہ اس نیکی پر آپ کو 1 نیکی پر 10 گنا ملے. تو ایسے ہی ان بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے تو اس کو یہ محفوظ رکھنے کی کوشش کریں، ابھی یاد کرنے کی کوشش کریں کہ پکا یاد ہو جاوے. اور دوسرے درجے میں یہ ہے کہ اس کو یا پوری زندگی یاد رکھیں. آموختہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائے رکھیں گے تو یہ قرآن پاک یاد رہے گا، اور اگر معمول نہیں بنائیں گے تو بھول جائیں گے اور پھر بڑی سخت وعید. دوستو اور بزرگوں، اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ یہ ساری جو سعادتیں ہیں، بشارتیں ہیں، جبکہ قرآن پاک کے حلال کی ہوئی چیز کو حلال سمجھے اور حرام کی ہوئی چیز کو حرام سمجھے، یعنی قرآن کے مطابق ان کا عمل بھی ہو. بعض حدیثوں میں عمل کی بھی قید لگائی گئی، یاد ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو. بعض علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کی جس آیت پر عمل نہیں ہوگا وہ دل و دماغ سے میدان حشر میں اس کے دل و دماغ سے نکل جائے گا. جی قرآن پاک میں آدمی پڑھتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دو. حافظ کی زندگی میں نہ نماز ہو نہ زکوٰۃ ہو تو گویا یہ آیت دل و دماغ سے مٹ جائے گی. قرآن نے کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک نہیں ہے تو حسن سلوک والی جو آیت ہے اس کے دل و دماغ سے نکل جائے گی. ایسے ہی کہتے چلے جائیے. تو قرآن پاک کے مطابق اس کا عمل بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی ہو، اس کا عمل بھی ہو، اس کے اخلاق بھی ہو، کب قرآن پاک کے حفظ پر وہ ساری بشارتیں اور ساری سعادتیں حاصل ہوں گی. تو دوستو اور بزرگوں، ہمارے یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں الحمدللہ، حفظ قرآن اللہ پاک ان کے حق میں ہر طرح سے خیر کا، برکت کا ذریعہ بنائے. ادارے کے لیے بھی ہر طرح سے خیر کا، برکت کا ذریعہ بنائے. دوستو یہ ادارے ہمارے لیے اور آپ کے لیے قابل قدر ہے. ایسی شاندار حفظ کی تعلیم، اور یہ بچے حافظ ہوئے ہیں، دنیات کے بچے. آپ مغرب کے بعد ہی سے آپ بچوں اور بچیوں کا پروگرام سن رہے ہیں. یا ایسے ہی نہیں، ہر کس و ناکس کی ہمت نہیں ہے کہ اسٹیج پر آ کر کے بول دے اور کچھ پڑھ جائے اور دکھلا دے. ان کے پیچھے محنت ہوئی ہے. یہ ان کے تقریر کی مشاقی پر، نعت خوانی پر، قرآن پاک کی تلاوت پر، اور اس طریقے سے مختلف موضوعوں پر جو ان کی تقریریں ہوئی ہیں، ان کے پیچھے محنت ہوئی ہے. اس محنت کے نتیجے میں ان بچوں نے اب بچیوں نے ایک ایسا شاندار پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا. وہ تو ہم لوگوں کے تقاضے کی وجہ سے قاری صاحب نے بریک لگا دیا کہ نہیں، اب 10 ساڑھے 10 ہو گئے جی، کب تک بچوں کا پروگرام ہو، تو انہوں نے بریک لگا دیا، تھوڑا ملتوی کر دیا. نہ تو ہو سکتا ہے کہ کتنی رات تک ان بچوں ہی کا پروگرام چلتا رہا. اس سے اندازہ لگائیں ہمارے ان اساتذہ نے کتنی محنتیں کی. اور واقعی میں اس طرح کے جو مدرسے ہیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے قدردانی کے لائق. علماء کی ہم قدر کریں، ان جیسے اداروں کی ہم قدر کریں کہ ان بچے اور بچیوں پر ایسی محنت کر رہے ہیں. واقعی میں یہ انسان سازی کی فیکٹری ہے، انسان کو انسان بنانے کا کارخانہ ہے. یہاں کس حال میں بچے کو آپ لاتے ہیں یہاں جی، اور ہمارے یہ اساتذہ ان پر محنت کر کے، اور بغدادی قاعدہ، نورانی قاعدہ سے لے کر کے ان پر محنت کر کے، مختلف دور سے ان کو گزار کر کے، اور کتنا اچھا مال تیار کر کے، کتنا اچھا حافظ اور کتنا اچھا قاری اور کتنا اچھا علم دے کر کے، ان کو حاصل کروا کر کے اور دے کر کے ان کو یہاں سے نکالتے ہیں. تو اس لیے یہ ادارہ قابل قدر ہے، ہمارے یہ علماء قابل قدر ہے. یہ ہمارے جو مدارس ہیں واقع میں یہ سب، یہ ہمارے یہ اساتذہ ہیں، ان کے اخلاص کی، ان کے محنت کی اور ان کی محبت کی داد دینی چاہیے، داد و تحسین کے لائق.
اس طرح کے جو مدرسے ہیں اساتذہ واقع میں اخلاص کے ساتھ پڑھاتے ہیں. یہ گھنٹی ان کی ہوتی ہے، ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے 6 گھنٹے کی، اور 24 گھنٹہ لگے رہتے ہیں. مغرب سے عشاء تک لگے ہوئے ہیں، فجر سے پہلے جگ کر کے لگے ہوئے ہیں، یہ فجر کے بعد لگے ہوئے ہیں. یہ ان کی نماز میں نگرانی کرتے ہیں، کھانے پینے میں نگرانی کرتے ہیں، سونے اور جگانے میں ان کی نگرانی ہوتی ہے. ہر طرح سے انسان بنا کر کے، سنوار کر کے، فرشتہ صفت بنا کر کے یہ ہمارے اساتذہ ان مدارس سے بچوں کو پیدا کرتے ہیں اور نکالتے ہیں. یہ ادارے بھی قابل قدر ہیں اور اساتذہ بھی قابل قدر ہیں. ان کے یہ اخلاص کی علامت. ہمارے یہاں بھی کہنوا مدرسے میں بھی، اشرف العلوم میں، اور جو ہمارے جتنے ادارے ہیں اس میں 6 گھنٹے کی وہ ڈیوٹی لکھتے ہیں کہ حاضری جو بناتے ہیں 6 گھنٹے کی حاضری بناتے ہیں، لیکن یہ محنت 24 گھنٹہ کرتے ہیں، اور ان کے لگے رہنے کے نتیجے میں یہ بچے اس طریقے سے تیار ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ان مدرسوں میں کوئی ٹیوشن فیوشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اتنی محنت سے درسی میں اور اندر ہی ہم پڑھا دیتے ہیں کہ ان کو ٹیوشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. یہ آج تک آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ ہمارے جو ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے جو بھی جڑے ہوئے ادارے ہیں، بظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم دیوبند سے جو جڑے ہوئے ادارے ہیں، سب کا مزاج ایسے ہی اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے بچوں کو سنوارتے اور بناتے ہیں کہ فرشتہ صفت ہو کر کے نکلتے ہیں. اور دراصل اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت اس طرح ہو رہی ہے کہ ان بچوں کے دلوں میں شوق پیدا کر دیا حفظ کرو. ان بچوں کے گارجینوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کر دیا کہ بچوں کے حفظ کرواؤ. اساتذہ کے دل میں جذبہ پیدا کر دیا خوب محنت کر کے ان کو حافظ بناؤ. ناظم صاحب کے دل میں جذبہ پیدا کیا بھائی خوب یہاں وہاں مالیات پر محنت کر کے، مال لا کر کے، اساتذہ کو تنخواہ دے کر کے، بچوں کو کھلا پلا کر کے ان کو حافظ بناؤ. سب طرف سے اس طریقے سے اللہ نے اسباب مہیا کر دیا کہ قرآن پاک کی حفاظت ہو رہی ہے. قرآن پاک کی حفاظت ان حافظوں کے ذریعے سے اللہ کروا رہا ہے. اور قرآن پاک کی حفاظت، کوئی نماز ہماری اور آپ کی، اور نماز کی کوئی رکعت ایسی نہیں ہے جس میں قرآن پاک نہ پڑھا جائے. بغیر قرآن پاک پڑھے ہوئے کوئی نماز ہی نہیں ہو سکتی. بغیر سورہ فاتحہ پڑھے ہوئے کسی کی نماز نہیں ہوگی. بغیر سورت ملائے ہوئے کسی کی نماز نہیں ہوگی. یہ کیا ہے؟ ان سورتوں کے حفاظت کا ذریعہ اللہ نے آپ کو بنا لیا. ایسے ہی پورے قرآن کے حفاظت کا ذریعہ اللہ پاک نے ان حافظوں کو بنا لیا. دل میں جذبہ پیدا کیا، ان کے گارجینوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کیا، اساتذہ کے دل میں ذوق شوق پیدا کیا، اور ادارہ اس طریقے سے قائم کروایا، اور یہ سارے اسباب مہیا کر کے اللہ پاک نے حفظ قرآن کا فرشتوں کو بھیج کر کے نہیں حفاظت قرآن کی ہوئی ہے. یہ انہی انسانوں کے ذریعے سے اور انہی علماء اور حفاظ کے ذریعے سے اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا انتظام کیا ہے. یہ قرآن پاک آپ نماز میں پڑھتے ہیں، بغیر قرآن کا حصہ پڑھے ہوئے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. فَقْرُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو آسان ہو وہ پڑھو. بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوگی، اور بغیر سورت ملائے ہوئے نماز نہیں ہوگی. یہ سارے اسباب ہیں کہ قرآن پاک کی حفاظت اس طریقے سے ہوگی. اور قرآن پاک کی حفاظت ہوتے ہوئے آئی ہے، اور قیامت تک اس کی حفاظت ہوتی رہے گی. یہ اور حفاظت کے لیے اسباب اور اس طریقے سے جو ہے افراد جو ہوں گے وہ ایسے ہی افراد ہوں گے جو ابھی نظام ابھی دیکھ رہے ہیں آپ. تو وہ آدمی سعادت مند ہے اور خوش بخت ہے اور بہت بشارت فضیلت کا مستحق ہے جن کے ذریعے سے قرآن پاک کی حفاظت ہو رہی ہے. یہ ان کے سینے میں قرآن پاک اور ان کی زندگی میں قرآن پاک کے مطابق ان کے عقائد ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کے اخلاق ہیں، ان کے معاملات اور معاشرہ ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے قرآن پاک عملاً بھی محفوظ اور لفظ کے اعتبار سے بھی محفوظ اور معنی مطلب کے اعتبار سے بھی محفوظ، ہر طرح سے قرآن پاک کی حفاظت ہو رہی ہے.
تو دوستو اور بزرگوں، یہ مدرسہ اور اس طریقے کے جو بھی مدرسے ہیں سب کی آپ قدر کریں. ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی آپ قدر کریں. ہمارے اور آپ کے محسن ہیں. بچوں کی تعلیم و تربیت ہمارے اور آپ کے ذمہ فرض ہے، نہ کہ ان اساتذہ کے ذمہ. یہ آپ کے فریضہ کو انجام دے رہے ہیں. بچے کی تعلیم و تربیت آپ پر ہے. آپ کا بچہ، اس کی تعلیم و تربیت آپ پر ضروری ہے. لیکن آپ کے اس بوجھ کو ہمارے یہ اساتذہ اٹھا کر کے اور آپ کے اس بوجھ کو ہلکا کر کے اور آپ کو سبکدوش کر کے اور اس طریقے سے آپ کے بچوں پر محنت کر کے ان کو اچھا حافظ، اچھا عالم بنا رہے ہیں. دوستو اور بزرگوں، اس طرح کے ادارے ہیں، ان کو دعا سے آپ نوازیں اور ان کی جہاں تک ہو زبانی ہمدردی خیرخواہی کریں اور جہاں تک ہو سکے مالیات سے اس کی مدد کریں اور اس طریقے سے جو ہے اس کے اتنے بڑے نظام میں آپ کا حصہ لگے. یہ مزاج آپ رکھیں. دیکھیے اخلاص کے ساتھ مدرسہ، وہ قاری توقیر صاحب پوچھیں، کوئی استاد پوچھیں گے جی پوچھیں تب کہیں کہ بڑا اچھا مدرسہ ہے. اگر کسی وجہ سے آپ کو نہیں پوچھا گیا تو کہیں بہت غلط مدرسہ ہے. نہ، یہ معیار نہیں. کام صحیح ہو رہا ہے، اچھا مدرسہ ہے. کام صحیح ماشاءاللہ. دیکھیے آپ کے سامنے ان بچوں نے، بچیوں نے، سب نے پروگرام پیش کیا. اس سے آپ سمجھیں کہ کتنا اچھا کام ہو رہا ہے اور کتنی اچھی تعلیم ہو رہی ہے اور کتنی اچھی تربیت ہو رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمت دیں، توفیق دیں. پروگرام کا ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ اصل حصہ کہیے، بڑا حصہ کیا کہا جائے، کیا ابھی بڑا حصہ کیا کہا جائے، سارا حصہ ہی ابھی باقی ہے. اس لیے ہمارے یہ شعراء ہیں، یہ ہمارے علماء ہیں، ان کی باتوں کو سنے بغیر آپ نہیں جائیں. ماشاءاللہ بڑے اچھے جذبے کے ساتھ، فکر کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ پاک آپ کے آنے کو، ہمارے ان علماء کے کہنے سننے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اس ادارے کی ہر قسم کے شر فتن سے اللہ حفاظت فرمائے. اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درس و تدریس کا کام، نظم و انتظام کا کام کرنے کی ہمت دیں اور توفیق دیں. وما